الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا كما أمر ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را تلك آیات الكتاب المبین انا انزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين وقال الله تعالى في مقام آخر قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الناس بنو آدم وآدم خلق من تراب وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم
ہمہ قسم کی حمد و ثنا اللہ ذات علم کی پاک ذات کی صدق دل سے لا تعداد مرتبہ درود و سلام امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات کے لیے، قصص الانبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے اسباق اور حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے واقعات کے دوسرے حصے کو میں پڑھ رہا تھا۔ سلسلہ یا ترتیب وہی رکھا ہے جو مولانا عبد الرحمن صاحب مظاہری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب ہدایت کے چراغ میں رکھا ہے۔ اپنی بساط تک حضرت کی وہ کتاب جہاں تک ہم نے پڑھی، اس کے بعد جو حضرت نے عنوان قائم کیا آج کل وہ پڑھ رہا تھا میں، اور اس سلسلے کا پہلا حلقہ گزشتہ جمعہ پڑھا، جسے علماء کی زبان میں یا عنوان میں حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ الصلاۃ والسلام کی ملاقات سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس واقعے یا اس ملاقات کا ابتدائیے کا کچھ حصہ میں نے گزشتہ جمعہ پڑھا، کچھ آج پڑھنے ہیں۔ ابھی حضرت خضر علیہ الصلاۃ والسلام پر کوئی بات میں نے مستقل نہیں پڑھی ہے، اب آگے چل کے پڑھیں گے انشاءاللہ، پہلے ابتدائیہ مکمل ہو جائے پھر۔ اتنا میں نے عرض کیا تھا گزشتہ جمعہ کو کہ کلام پاک کا یہ واقعہ بڑا عجیب ہے، انسان پڑھ کر حیران ہو جاتا ہے اس واقعے کو، اور اللہ تعالیٰ اخلاص نصیب فرمائیں تو پڑھنے کے بعد یا پڑھنے کے ساتھ انسان کے دل میں ایک عجیب نور پیدا ہوتا ہے، یہاں تک کہ بعض اکابر نے تو اس واقعے کو پڑھنے یا لکھنے کے بعد یہاں تک لکھا ہے، جو میں نے گزشتہ جمعہ بھی شاید عرض کیا تھا کہ بعض علماء نے یہاں تک بھی لکھا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام اس دنیا کے ہیں ہی نہیں، وہ اللہ کی پیدا کی رہی ہوئی ایک دوسری دنیا کے راہی تھے۔ بہرحال وہ انشاءاللہ آگے تفصیلات آئیں گی حضرت خضر کے باب میں۔ عرض یہ کر رہا تھا گزشتہ جمعہ کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو ارشاد فرمایا کہ عبدم من عبادنا، ہمارے ایسے ہیں جن کو ہم نے بعض ایسے علم یا علوم بخشے ہیں جو ہم نے آپ کو بھی نہیں دی ہے۔ جب اللہ ذوالجلال والاکرام کی پاک ذات، مقدس ذات جب یہ چیز ارشاد فرمائیں یا یہ بات ارشاد فرمائیں تو حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا کیسے ذوق نہیں ہو کہ ان کو دیکھیں۔ اس موقع پر محترم نے فرمایا کہ اللہ ہم ان سے ملنا چاہتے ہیں، ان کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ٹھیک ہے جاؤ مل لیں، اور فرمایا اللہ وہ کہاں ملیں گے؟ فرمایا مجمع البحرین پر ملیں گے۔ کئی اقوال ہیں کہ مجمع البحرین کہاں ہیں، وہ میں نے کچھ تلخیص کے طور پر گزشتہ جمعہ اشارہ کیا تھا۔ البتہ مولانا عبد الرحمن صاحب مظاہری رحمۃ اللہ علیہ نے جو اس مقام پر بات لکھی ہے وہ بڑی دل کو بھاتی ہے، کہ حضرت نے لکھا ہے کہ یقیناً مجمع البحرین کہاں تھا، اس پر تو کئی اقوال ہیں، لیکن یہ صاف پتہ چل رہا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ مجمع البحرین پر ملیں گے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اس زمانے میں یہ کوئی جگہ تھی جو اتنی مشہور تھی، اتنی معروف تھی کہ اس سے زیادہ کچھ بتانے کی ضرورت نہیں تھی، اور اسے مجمع البحرین کہا گیا۔
اور مجمع البحرین کو آپ کی اور ہماری سادی زبان میں یوں کہا جاتا ہے یا تعبیر کیا جاتا ہے دو دریاؤں کا سنگم۔ اب ایک تو یہ بات ارشاد فرمائی، اور دوسری یہ نشانی بھی ساتھ میں دی کہ فرمایا ایک مچھلی لے لو، اس کو اپنے ساتھ رکھ لو، اور جہاں وہ مچھلی آپ سے گم ہو جائے بس یہ نشانی ہوگی کہ میرے وہ عبدم من عبادنا وہیں ہوں گے۔ کچھ علماء نے تو لکھا کہ وہ زندہ تھی، لیکن ہمارے بڑے بڑے اکابر علماء حق گزرے ہیں جنہوں نے یہ بات لکھی کہ فرمایا نہیں، وہ زندہ نہیں تھی، بلکہ وہ یہاں تک کہ تلی ہوئی مچھلی تھی اور ساتھ میں رکھی تھی۔ اللہ کی شان نرالی ہے۔ میں نے پہلے عرض کیا نا، یہ واقعہ بڑا انسان کو حیران کرتا ہے کہ یہ بڑا انوکھا واقعہ ہے حضرت کی زندگی کا، اور یہ شاید میں نے گزشتہ جمعہ بھی عرض کیا تھا، نہ کیا ہو تو دوہرا دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جہاں حدیث پاک میں اس واقعے کو بیان فرمایا تو آخر میں یہ تک بھی ارشاد فرمایا حضور نے کہ اللہ رحم فرمائے ہمارے بھائی موسیٰ پر، اگر کچھ دیر اور رک جاتے تو ہمیں اور علوم پتہ چلتے۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ واقعہ انسان کو کیسے حیران کرتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ذات اقدس کیا ارشاد فرما رہی ہیں۔ بعض علماء نے تو فرمایا کہ جیسے کہ وہ زندہ، دوسرے اکابر نے فرمایا نہیں زندہ نہیں تھی، تلی ہوئی تھی، اور رہ گیا یہ سوال کہ اللہ تعالیٰ نے پھر مچھلی کو راہبر گویا بنایا ہے تو اس کی کیا ضرورت تھی؟ تو بھئی اللہ کی حکمتیں ہیں۔ اکابر نے اگرچہ اس سوال کا جواب بھی لکھا ہے، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ کی حکمتوں اور اللہ تعالیٰ کے رازوں کا کون احاطہ کر سکتا ہے۔ لے کے چل دیے، اور چلتے چلتے اپنا، بعض اکابر نے یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت، میں نے عرض کیا تھا نا حضرت یوشع کو ساتھ لیا تھا، تو حضرت یوشع سے یہ بھی فرما دیا کہ بھئی یہ مچھلی ہم ساتھ لے رہے ہیں، جہاں یہ گم ہو جائے تو بتا دینا کہ اللہ تعالیٰ کے وہ بندے وہیں ہمیں ملیں گے۔ حضرت یوشع علیہ السلام ساتھ ہو لیے، اور توشے دان میں وہ مچھلی ڈالی اور چل دیے۔ یہ بات کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت یوشع سے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ ہمیں یاد کرا دینا جہاں یہ گم ہوگی، یہ بات ہندوستان میں دارالعلوم دیوبند میں ایک مولانا سید اصغر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہیں، انہوں نے یہ بات لکھی ہے اپنی کتاب میں۔ انہوں نے اپنی زندگی میں حضرت خضر پر پورا ایک رسالہ لکھا تھا حیات خضر کے نام سے، اس میں حضرت نے یہ بات لکھی ہے۔ ہو سکتا ہے میں ان کے باتیں میں ایک آدھ بات آگے شاید اگر وقت ہوا تو عرض کر دوں، ورنہ جو اللہ کو منظور ہوا۔ ابھی خلاصہ سنیں پہلے۔ اچھا، جب وہ مچھلی لیے اور سنگ چل دیے حضرت یوشع حضرت موسیٰ کے، جب وہاں گئے چل دیے تو اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا، جب پہنچے دو دریاؤں کے سنگم پر، نَسِيَا حُوتَهُمَا، وہ مچھلی اپنے بھول گئے۔ اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ علماء نے فرمایا کہ یہاں اللہ نے صیغہ تثنیہ کا استعمال فرمایا کہ دونوں بھول گئے، حالانکہ ہمارے علماء نے لکھا ہے
بھولے صرف حضرت یوشع تھے، وہ آگے آ رہا ہے۔ فرمایا اللہ نے کہ فلما بلغا مجمع بینہما نسیا حوتہما فاتخذ سبیلہ فی البحر سرابا۔ اچھا، علماء نے لکھا ہے ہوا یہ کہ دن رات چلتے چلتے ایک جگہ پہنچے اور رات ہو گئی۔ حضرت میاں اصغر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ بات لکھی ہے، رات ہو گئی تو ایک چٹان پر لیٹ گئے، حضرت موسیٰ بھی اور حضرت یوشع بھی، اور بعض اکابر نے فرمایا کہ دونوں سو گئے۔ بعض نے فرمایا کہ حضرت یوشع جاگ رہے تھے، لیکن دوسرے علماء نے لکھا فرمایا بعد میں جاگے تھے، اگرچہ حضرت موسیٰ سے پہلے جاگے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سو رہے تھے، لیکن حضرت یوشع کی آنکھ کھلی۔ اچھا، جب آنکھ کھلی تو دیکھتے کیا ہیں کہ پانی بہہ رہا ہے، تو حضرت نے مولانا اصغر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ محترم نے وضو کا ارادہ کیا، وضو کیا، اور جب وضو کیا تو دیکھتے کیا ہیں کہ وہ جو مچھلی تھی وہ اس توشے دان سے یکدم اچھلی اور پانی میں، مجمع البحرین کا مقام تھا نا، جب پانی میں گئی تو اللہ نے کلام پاک میں فرمایا فاتخذ سبیلہ فی البحر سرابا۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے سرابا کا لفظ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سرابا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے سرنگ کو کہتے ہیں۔ فرمایا کہ جب وہ دیکھا تو حیران ہو گئے۔ پہلے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے محترم سے یہ فرمایا یاد کرانا۔ اچھا، جب یہاں تشریف لائے یہ واقعہ ہوا، حضرت موسیٰ سو رہے تھے، یہ محترم پہلے اٹھے۔ اچھا، جب دیکھا کہ مچھلی تو گئی اور اس عالم سے گئی، اور یہ واقعی عجیب واقعہ تھا، چونکہ وہ تو تلی ہوئی ساتھ رکھی تھی، پھر اس کا زندہ ہونا، پھر پانی میں اس طرح اترنا، اور پھر جہاں اترنا وہاں سرنگ بنا کے چلے جانا۔ لیکن اچھا، اب علماء نے لکھا ہے کہ نگاہ ڈالی تو چٹان پہ حضرت موسیٰ سو رہے تھے، تو غالباً مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت یوشع نے دیکھا تو جگانا مناسب نہیں سمجھا، اسی وقت خیال یہ آیا محترم کو کہ جب اٹھ جائیں گے تو بتا دوں گا کہ یہاں چلی گئی مچھلی، لیکن اللہ کی شان دیکھیں، جب کچھ وقفے کے بعد حضرت موسیٰ اٹھے، حضرت یوشع بھول گئے، وہ مچھلی کا واقعی بھول گئے۔ کبھی کبھی کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں انہیں علماء کی زبان میں ذہول کہا جاتا ہے۔ اب جب اٹھے حضرت موسیٰ علیہ السلام تو بھول گئے حضرت یوشع بتانا۔ کبھی کبھی یہ خیال آتا ہے انسان کو کہ یہ کیسے ہو گیا، لیکن میں نے ابتدائیہ اگر یاد کر لیں تو پھر کوئی اشکال انشاءاللہ آپ کو پریشان نہیں کرے گا۔ میں نے عرض کیا نا کہ یہ واقعہ ہی بڑا عجیب ہے کلام پاک کا، جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، ایک عجیب اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں میں سے نشانی ہے یہ واقعہ۔ انسان پڑھ کر حیران ہوتا ہے، بلکہ میں نے عرض کیا کہ اگر انسان پڑھنے یا یاد رکھنے والا ہو یا سمجھنے والا ہو،
اس واقعے کو جو کلام پاک میں اللہ نے یا احادیث طیبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اس کو پڑھنے کے بعد انسان کے دل میں ایک ایسا نور پیدا ہوتا ہے کہ انسان کسی اور دنیا کا راہی لگنے لگتا ہے۔ ویسے تو نہیں، شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ خدا کے نیک بندوں کے جو واقعات ہوتے ہیں نا، وہ خدائی لشکر ہوتے ہیں۔ آخر اللہ تعالیٰ نے جو کلام پاک میں واقعے کو بیان فرمایا تو کوئی وجہ تو ہے نا۔ اور پھر جیسے میں نے گزشتہ جمعہ عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ اصحاب کہف کا واقعہ بہت عجیب ہے؟ اصحاب کہف کے واقعے سے بھی بڑھ کر کچھ عجائب اس دنیا میں ہماری قدرت کے ظاہر ہوتے ہیں۔ اچھا، اب جب انسان کے ذہن میں آتا ہے کہ یہ واقعہ تو بڑا عجیب ہوا، مچھلی تلی ہوئی، اس کا زندہ ہونا، پانی میں سرنگ بنا کے گم ہو جانا، تو یہ حضرت یوشع بھول کیسے گئے؟ ایک تو یہ واقعہ آپ سمجھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرتوں اور حکمتوں میں سے ایک عجیب واقعہ ہے یہ، اس لیے یہ ایسا ہوا تو کوئی تعجب کی بات نہیں۔ ایک دوسری بات، مولانا عبد الرحمن صاحب مظاہری رحمۃ اللہ علیہ نے قوسین میں لکھا ہے کہ حضرت یوشع حضرت موسیٰ کے سنگ سنگ رہتے تھے۔ بات کو سمجھنا، یہ کوئی پہلا انوکھا واقعہ ایسا نہیں تھا جو حضرت یوشع نے پہلی دفعہ دیکھا ہو۔ اس سے بڑے بڑے واقعات محترم حضرت موسیٰ کے پیچھے، حضرت موسیٰ کے ساتھ، حضرت موسیٰ کے ہاتھ پر دیکھتے آ رہے تھے۔ اس لیے اگر حضرت کے ذہن سے اس بات کا ظہور ہوا تو کوئی تعجب کی بات نہیں۔ انہوں نے حضرت یوشع علیہ السلام حضرت موسیٰ کے سنگ سنگ تھے، اور حضرت موسیٰ کے معجزات کو آنکھوں سے دیکھتے ہوئے چلے آ رہے تھے۔ اس لیے اگر مچھلی زندہ ہو کے غائب ہو گئی تو ان کے لیے کوئی اتنی بڑے تعجب کی بات نہیں تھی، اس سے بڑے بڑے معجزے وہ پیچھے دیکھ چکے تھے۔ اچھا، اب ہوا یہ کہ علماء نے لکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام اٹھے اور اٹھتے یکدم چل دیے۔ بعض اکابر نے لکھا حضرت یوشع سے بھی یکدم آگے چلے، جلدی جلدی۔ اصل میں حضرت خضر سے ملنے کی محترم کو تمنا اور ذوق ہی اتنا تھا۔ پچھلے جمعہ پڑھا تو تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اسی موقع پر تو فرمایا کہ حضرت یوشع سے فرمایا تھا کہ میں تب تک چلوں گا چاہے مجھے کرن و کرن کیوں نہ چلنا پڑے، جب تک میں اللہ کے ان بندے کو مل نہ لوں۔ اچھا، حضرت یوشع، بعض علماء نے لکھا حضرت یوشع یعنی حضرت موسیٰ اتنے تیز چلے ہیں کہ حضرت یوشع کو بھی بھاگ بھاگ کے ان کو پیچھے پکڑنا پاس آنا پڑا۔ اچھا، حدیث میں اس موقع پر بڑی عجیب و غریب باتیں ملتی ہیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام، دیکھیں جہاں عبدم من عبادنا کی نشانی اللہ نے بتائی تھی، اب وہ منزل تو پیچھے رہ گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو آگے بڑھ گئے اور ان کے پیچھے پیچھے حضرت یوشع بھی آگے بڑھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث شریف میں، جہاں منزل کی جو نشانی اللہ تعالیٰ نے حضرت کلیم کو بتائی تھی، جب تک وہ منزل نہیں آئی تھی حضرت موسیٰ چلنے میں ذرا بھی تھکے نہیں تھے، لیکن جب وہ منزل گزر گئی اس لیے وہ جگہ تو پیچھے رہ گئی تو آگے بڑھ گئے۔ فرمایا اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب حضرت موسیٰ کو تھکاوٹ محسوس ہونے لگی۔ میں نے پہلے عرض کیا نا، یہ واقعہ اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا ایک عجیب نمونہ ہے۔ اچھا، علماء نے لکھا ہے ایک دن ایک رات اور چلے گئے اس منزل سے۔ اچھا، وہاں گئے تو علماء نے لکھا ہے حضرت موسیٰ بیٹھ گئے ہیں، اور اس موقع پہ حضرت موسیٰ نے فرمایا فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا فَلَمَّا جَاوَزَا، جب وہاں سے آگے بڑھ گئے۔ اب ظاہر بات ہے کلام پاک تو اختصار سے کام لیتا ہے نا، لیکن حدیث شریف میں یہ وضاحت ہے۔ اب جب تھکاوٹ ہوئی اور علماء تفسیر نے لکھا ہے ایک دن ایک رات اور آگے بڑھ گئے تھے اس جگہ سے۔ فَلَمَّا جَاوَزَا، بس قرآن پاک نے اتنا بتایا،
قرآن پاک کا اپنا ایک اسلوب ہے، قرآن پاک زیادہ تفصیلات بتاتا نہیں ہے. قال لفتاہ آتنا غداءنا، اس موقع پہ اب حضرت موسیٰ نے فرمایا حضرت یوشع سے کہ نام نہیں ہے حضرت یوشع کا، یہ یاد رہے، لیکن صاحب قصص الانبیاء نے لکھا ہے کہ مفسرین کا اجماع ہے کہ یہاں فتح سے مراد حضرت یوشع ہیں، کیونکہ وہی سنگ تھے نا. قال لفتاہ آتنا غداءنا، فرمایا ہمارا ناشتہ لے آؤ. لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، فرمایا اس سفر نے تو ہمیں تھکا دیا، تھکاوٹ ہو گیا. اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان اس موقع پہ یاد کر لیں، وہ جو نشانی اللہ نے بتائی تھی جہاں منزل تھی وہاں تک نہیں تھکے، اس کے بعد جب آگے بڑھ گئے ہیں تب تھکاوٹ ہوئی ہے. بعض اکابر نے جو آثار الاحسان کے علماء تھے نا، انہوں نے یہ بات لکھی ہے، فرمایا جو سفر حضرت موسیٰ اور حضرت یوشع کا گھر سے لے کر اس منزل تک تھا جہاں مچھلی گم ہوئی تھی، فرمایا یہ اللہ ذوالجلال والاکرام کی خاطر تھا نا، اور اللہ تعالیٰ ہی فرما رہے تھے کہ ٹھیک ہے جاؤ مل لو اور جا کے دیکھ لو. فرمایا اس لیے کوئی تھکاوٹ نہیں تھی. لیکن اس کے بعد وہ مچھلی تو گم ہو گئی، منزل تو وہاں تھی، آگے بڑھ گئے تو یہ وہ بات تو نہیں تھی، اس لیے تھکاوٹ ہو گئی. اور صاف اللہ فرما رہے ہیں لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، حضرت موسیٰ نے فرمایا اس سفر میں اب تھک گئے. اچھا، اب جب یہ بات فرمائی نا حضرت نے کہ ناشتہ لے آؤ ہمارا، اب حضرت یوشع کو وہ بات یاد آئے گی، یہ کیا ہو گیا. قال ارأیت اذ اوینا الی الصخرہ، فرمایا حضرت یہ دیکھیں کیا ہو گیا. حضرت موسیٰ نے فرمایا کیا بات ہے. کہنے لگے وہ جو صخرہ چٹان پر ٹھہرے تھے نا، سوئے تھے. ہاں. فرمایا اس موقع پر فإنی نسیت الحوت، میں تو مچھلی بھول گیا، وہ تو وہی چلی گئی تھی، وہ تو وہی گم ہو گئی. وما انسانی، اچھا حضرت یوشع نے فرمایا یہ جو میں بھولا ہوں نا یہ شیطان کی کارستانی ہے، ان اذکرہ، کہ اس نے مجھے آپ سے ذکر کرنا ہی بھلا دیا ہے. واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا، فرمایا وہ تو وہیں گم ہو گئی تھی اور بڑے عجیب طرح سے گم ہوئی تھی. اچھا، یہاں پر اکابر نے ایک بات لکھی ہے، فرمایا دیکھیں حضرت یوشع بھولے، لیکن یہاں پر محترم نے کیا فرمایا، وما انسانیہ الا الشیطان ان اذکرہ، مجھے یہ شیطان نے بھلا دیا کہ میں آپ سے اس کا ذکر کرتا. لیکن یہ بات حضرت یوشع نے شیطان کی طرف منسوب کر دی. علماء نے لکھا ہے، یاد رہے یہ انداز ہے، جو بات اس طرح کی ہو اس کی نسبت شیطان کی طرف ہی کی جاتی ہے، اس کی نسبت شیطان کی طرف. جیسے مولانا عبد الحمید سواتی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ انسان ہے، کبھی کبھی انسان کی نقصیر نماز کے دوران پھوٹ جاتی ہے، وہ چاہتا تو نہیں، مجبور ہوتا ہے نا، لیکن ظاہر بات ہے. اچھا، حدیث شریف میں اس عمل کی نسبت شیطان کی طرف کی گئی ہے، حالانکہ نقصیر کس کی پھوٹی ہے، اس آدمی کی پھوٹی ہے نا. اچھا، اسی طرح مولانا عبد الحمید سواتی رحمۃ اللہ نے لکھا کہ اگر کوئی خاتون نماز پڑھ رہی ہو تو خاتون کے ساتھ ایام ماہواری کا ایک سلسلہ جڑا ہوا ہے، حضرت حوا کی بیٹی کے ساتھ یہ جڑا ہوا سلسلہ ہے. اگر نماز کے دوران اس کے ساتھ یہ واقعہ ہو جائے تو اس عمل کو بھی یا اس بات کو بھی شیطان کی طرف منسوب کیا گیا ہے، حالانکہ آپ کو پتہ ہے حضرت حوا کی بیٹی کے ساتھ تو یہ سلسلہ چلتا ہے. اس لیے صاحب قصص الانبیاء اور دوسرے علماء نے لکھا جب اس طرح کے باتیں ہو جائیں تو ان کی نسبت شیطان کی طرف ہی کی جاتی ہے. سن رہے ہیں آپ کے نہیں؟ اچھا، اور کبھی ایسا ہو جاتا ہے انسان بیمار ہو جاتا ہے تو اکابر نے لکھا ہے، حالانکہ ہمارا عقیدہ ہے نا بیماری یا صحت، شفا جس کو کہتے ہیں،
وہ کن کی طرف سے آتی ہے؟ ہاں، لیکن یہ یاد رہے صاحب قصص الانبیاء نے لکھا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ سبق دے گئے ہیں کہ جب انسان بیمار ہو تو ادب کا تقاضا یہ ہے بیماری کی نسبت ادھر نہ کرے، حقیقت اپنی جگہ قائم رہے گی، وہ آتی تو وہیں سے ہے، لیکن یہ نہ کہے کہ اس ذات نے بیمار کر دیا، ہاں بیماری کی نسبت اس ذات کی طرف نہ کرے، شفا کی نسبت اس ذات کی طرف کرے۔ یہ ادب ہے۔ یہ کیا ہے؟ حقیقتیں اپنی جگہ قائم رہتی ہیں، ان کو مت چھیڑو، لیکن یہ مت کہو یار اللہ میاں نے بیمار کر دیا، یہ مناسب۔ یہ صاحب قصص الانبیاء نے حضرت ابراہیم کے باب میں لکھا، ہم نے پڑھا بھی تھا، موقع کے لحاظ سے میں نے پھر دوہرا دیا۔ یہاں پر بھی دیکھیں کہ جو بات حضرت یوشع بھولے، حضرت موسیٰ نے چلتے وقت فرمایا تھا، جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ حضرت مولانا اصغر حسین صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا کہ حضرت نے فرمایا تھا کہ جب یہ مچھلی کہیں گم ہو جائے نا تو ہمیں بتا دینا، لیکن حضرت یوشع بھول گئے۔ اور جب یہاں پر حضرت موسیٰ نے فرمایا لَقَدْ لَقِينَا مِن سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا، ہم تو تھک گئے، اور فرمایا کہ ناشتہ لے آؤ، بھوک لگی ہے۔ تو حضرت یوشع کو تب یاد آیا کہ وہ مچھلی تو ادھر گئی، اور سفر حضرت نے لکھا ہے 1 دن اور 1 رات پورا اور آگے بڑھ چکے تھے منزل سے، لیکن اس موقع پر حضرت یوشع نے کیا فرمایا؟ وَمَا أَنسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ، شیطان نے ہمیں بلا دیا کہ ہم آپ سے ذکر کرتے۔ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا، وہ تو وہیں چٹان پہ جہاں ہم آرام کر رہے تھے وہیں دریا میں گم ہو گئی، اور بڑے عجیب طریقے سے گم ہوئی تھی۔ اچھا، یہ مقام دیکھیں نا آپ، یہیں سے کلام پاک میں بسا اوقات میرے جیسے یہاں سے وہاں، وہاں سے ادھر نکل جاتے ہیں۔ یہ دیکھیں اس مقام پر یہی لفظ آ رہا ہے وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا، اور اس سے ایک آیت پہلے جب یہی لفظ آیا ہے فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَابًا، فرق کیا ہے؟ ادھر فے ہے، ادھر واو ہے، ادھر سرابا ہے، ادھر عجبا ہے، باقی سارے لفظ حرف وہی ہے۔ قرآن کا اسلوب ہے نا۔ آپ تو خیر اتنی باریکیوں میں کہاں جائیں گے۔ تو بہرحال یہاں پر آگے بڑھنے سے پہلے آپ تھوڑا سا خلاصہ بھی پڑھتے ہوئے چلیں۔ جیسے میں نے عرض کیا تھا حضرت یوشع علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت وہ تو ادھر ہی چلی گئی۔ اس موقع پر مولانا اصغر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو بات میں عرض کر رہا تھا، حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت خضر کی حیات پر پورا ایک رسالہ لکھا ہے، اور جب انسان اس کو پڑھتا ہے تو انسان حیران بھی ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کے نظاروں میں کھو جاتا ہے، اور پھر انسان سوچتا ہے کہ جو ان راہوں پہ چل رہے تھے ان کا کیا عالم ہوگا۔ حضرت یوشع علیہ السلام کو حضرت موسیٰ نے، جیسے میں نے ابتدا میں عرض کیا کہ حضرت نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ نے فرما بھی دیا تھا کہ جب یہ گم ہو جائے تو بتا دینا۔ اچھا، اس موقع پر یہ بات بھی حضرت نے لکھی ہے، وہ کلام پاک میں تو نہیں ہے۔ میں نے ابھی عرض کیا نا کہ کلام پاک کا تو ایک اپنا اسلوب ہے، قرآن پاک زیادہ تفصیلات نہیں بتاتا، البتہ کچھ تفصیلات احادیث طیبہ میں مل جاتی ہیں اور کچھ تفصیلات تفاسیر کی کتابوں میں مل جاتی ہیں جن کو اکابر نے لکھا ہوتا ہے۔ پھر ان کو جیسے اللہ تعالیٰ اپنا حفاظت میں رکھیں، بسا اوقات انسان کے ذہن میں ایک بات آتی ہے، اور آج کل تو عام طور پر آ جاتی ہے کہ جی جب کلام پاک میں نہیں ہے، احادیث طیبہ میں نہیں ہے تو ہم کیوں مانیں۔ ایسا نہیں ہے، اگر ایک بات کلام پاک میں نہ ہو یا احادیث طیبہ میں نہ ہو تو دوسری اگر کسی حوالے سے آ رہی ہے تو اس کو پرکھنے کے علماء اکابر نے اصول لکھے ہیں، انہی اصول کے تحت اس بات کا نکھار سامنے آ جاتا ہے کہ بات صحیح ہے یا یہ بات مولانا اصغر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے کہ جب حضرت یوشع اٹھے، میں نے عرض کیا کلام پاک میں یہ تفصیلات نہیں ہیں، لیکن حضرت نے لکھا ہے جب اٹھے تو دیکھا کہ حضرت موسیٰ سو رہے ہیں۔ سننا اللہ والوں کی بات، فرمایا اٹھے اور وضو کرنے لگے۔ کون؟
حضرت یوشع علیہ السلام وضو کرنے لگے، اور مولانا اصغر حسین صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ جو حضرت نے وضو کیا نا تو وضو کے پانی کے چھینٹے اس مردہ مچھلی پر پڑے تو اس میں حیات آ گئی. یہ حضرت نے لکھا ہے. اب یہ اگلا سوال پیدا ہوتا ہے کہ آیا وہ جو حیات ان پانی کے قطروں سے آئی؟ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ حیات بخشنے والی کون ذات ہے؟ ظاہری سبب حضرت نے لکھا ہے کہ ان پانی کو قطروں کو اللہ نے بنایا ہے. دیکھیں آپ کو اور ہمیں کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ نے پیدا کیا ہے نا. لیکن ظاہر بات ہے آپ اور ہم ایسے ہی آ گئے اوپر سے نیچے نہیں. اللہ تعالیٰ نے ماں اور باپ سے ہمیں جنم دیا ہے. اسے علماء کی زبان میں ظاہری کسب کہتے ہیں یا ظاہری عمل کہتے ہیں. جب تک اگر اللہ کو منظور نہ ہو تو کچھ بھی بولیں تو صحیح. اس لیے حضرت نے لکھا ہے کہ ان پانی کے قطروں سے ظاہری سبب اللہ نے بنایا. وہ پانی کے قطرے پڑے حضرت محترم کے وضو کے، وہ اٹھ گئے اور اٹھ کے چھلانگ لگا کے سیدھی پانی میں. فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ، سیدھا پانی میں گئی، سرابا سرنگ بنا کے گم ہو گئے. اور اس موقع پر حضرت یوشع حضرت موسیٰ کے آگے خود فرما رہے ہیں وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا، فرمایا ایسے سرنگ بنا کے گئی کہ بڑا عجیب طرز تھا اس کا. حضرت رحمت اللہ علیہ نے اس موقع پر آب حیات، ایک لفظ آپ نے سنا ہوگا، خاص کر بچپن میں شاید زیادہ سنا ہو، آب حیات سنا ہے یا نہیں؟ اس کی بحث لکھی ہے لیکن میں وہ نہیں بتاتا یا نہیں سناتا، اس لیے وہ بہت باریک ہے. اگر وہ بتاؤں گا بھی تو یا تو آپ میں سے کئی حضرات کو سمجھ میں نہیں آئے گی اور پھر کچھ حضرات پریشان ہو جائیں گے، اس لیے میں اس کو چھوڑتا ہوں. البتہ اتنی بات کہتا ہوں آخری کہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائیں. اتنی یعنی وہ ایک مختصر سا رسالہ ہے حیات خضر، لیکن اتنا نور ہے اس میں. اور کبھی کبھی انسان حیران ہوتا ہے نور کیسے نہ ہو. جن کے واقعات لکھ رہے ہیں وہ خود نورانی ہیں، اور جو لکھ رہے ہیں وہ خود ایک عجیب نور لیے بیٹھے ہیں. آپ تو نہیں جانتے ہوں گے، مجھے نہیں پتا آپ نے نام کبھی سنا کہ نہیں سنا، حضرت اصغر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ دارالعلوم دیوبند میں ہوتے تھے. آپ کے ملک میں مفتی تقی عثمانی صاحب کا نام تو سنا ہے نا؟ بولیں تو صحیح، یا نہیں سنا ہے؟ سنا ہے نا؟ ان کے والد صاحب ہوتے تھے مفتی تقی عثمانی صاحب کے مفتی اعظم جن کو کہا جاتا تھا. مفتی اعظم بھی صرف نہیں، مفتی اعظم ہند و پاک محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ. یہ مفتی تقی عثمانی صاحب کے استاد بھی تھے، مفتی تقی عثمانی صاحب کے والد بھی تھے، اور مفتی اعظم ہند و پاک بھی تھے. ہند اور پاک دونوں ملکوں کے بڑے مفتی تھے. یہاں تک بات سمجھ آئی ہے؟ اب مولانا اصغر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ مفتی تقی عثمانی صاحب کے والد کے استاد تھے. اب سمجھ آئی بات؟ اور یہ بھی ذہن میں رہے ہو، آپ مجھے نہیں پتا آپ نے سنا یا نہیں سنا، اپنا فرشتہ صورت فرشتہ سیرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ محتمم دارالعلوم دیوبند، حضرت فرماتے تھے حضرت کا جو خاندان ہوتا تھا، یہ بہت پرانی بات ہے، حضرت کو تو فوت ہوئے زمانے، حضرت فرماتے تھے کہ حضرت کا جو خاندان تھا وہ اویسیہ خاندان کہلاتا تھا. اور حضرت نے لکھا ہے اویسیہ خاندان میں اللہ کی شان ہے کہ ہر اپنے مرحلے پر ایک مادر زاد ولی ماں کے دامن سے جنم لیتا تھا. یہ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا. یہ جو ہوتے تھے حضرت نے لکھا ان کے خاندان میں وقفے سے جب اللہ کو منظور ہوتا تھا اویسیہ خاندان کہلاتا ہی اس لیے تھا کہ ان کے ہاں مادر زاد ولی پیدا ہوتے تھے. اچھا، اور ایک ان کی مثال قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دی. حضرت نے فرمایا مولانا حضرت سید حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا یہ اس خاندان میں ایک ایسے ولی گزرے ہیں، توجہ دینا، فرمایا یہ اس خاندان میں ایک ایسے ولی گزرے ہیں کہ مولانا قاسم العلوم والخیرات حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ یہ بات فرماتے تھے کہ
کہ حضرت سید حسین رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے وہ اور ایسے بندے ہیں جن کے آج تک دل اور دماغ میں تک گناہ کا تصور نہیں آیا کہ گناہ ہوتا کیا ہے. حضرت سید حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور سنیں یہ جو حضرت سید حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے نا، یہ مولانا اصغر حسین رحمۃ اللہ علیہ کے نانا تھے. کیا تھے؟ اس لیے تو ویسیہ کہلاتے تھے. اچھا ان کی سنتیں پڑھیں. وما علینا الا البلاغ المبین.